بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سیدنا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا. بزرگان محترم اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، گزشتہ مجلس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ زمین پر ہے وہ ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا، اور یہ اس لیے بنایا تاکہ زمین پر رہنے والے لوگوں کو ہم آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا عمل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھا عمل لے کر جائیں، ورنہ یہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ختم ہو جانے والا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور ہم بے شک بنانے والے ہیں، عَلَيْهَا مَا عَلَيْهَا، جو کچھ زمین پر ہے اس کو ہم بنانے والے ہیں، صعیدن، میدان. کیسا میدان؟ جرزن، چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. یعنی دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو جانے والی ہے. تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم اچھے اعمال لے کر جائیں، دنیا کی رنگ ریلیوں کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں، اللہ کی رضامندی والے کام کریں، ورنہ یہ ساری چیزیں دنیا ہی میں رہ جانے والی ہے. میں آپ کو ایک حدیث کے ذریعے سے بات سمجھاتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی کہ ایک آدمی ہے جس کا انتقال ہو رہا ہے، اور انتقال کے موقع پر اس کے 3 بھائی ہیں، اور وہ تینوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ بلا رہا ہے. پہلے بڑے بھائی کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ زندگی میری تیرے ساتھ گزری، میں نے تیرے لیے محنتیں کی ہے، کوششیں کی ہے، ہم لوگ ساتھ رہے ہیں، آج میں دنیا سے جا رہا ہوں. تو بڑا بھائی یہ پوچھتا ہے کہ ہاں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیمار ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں، کیا چاہتے ہو آپ؟ تو مرنے والا یہ کہتا ہے کہ میرے بڑے بھائی، میری خواہش ہے، میری چاہت ہے کہ میرا انتقال ہو جائے، تو مجھے جب قبر میں اتارا جائے تو تو بھی قبر میں ساتھ میں اتر جانا. تو بہت مشکل کام ہے قبر میں ساتھ اتر جانا، یعنی میرے ساتھ قبر میں رہنا. تو بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ قبر میں اتروں یہ ممکن ہی نہیں. میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ تیرے پاس بیٹھ سکتا ہوں، تیرے قریب رہ سکتا ہوں، تیرے ساتھ رہ سکتا ہوں، لیکن جہاں تیری جان نکلے گی، جہاں تیری روح نکل جائے گی، میرا تیرا رشتہ پورا، پھر میں تیرا نہیں تو میرا نہیں، میں دوسروں کا بن جاؤں گا، میرے اور تیرے درمیان کوئی تعلق نہیں، تعلق ختم. یہ بھائی کہتا ہے میں نے تیرے لیے محنت کی، کوشش کی، تیرے لیے نہ دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، ہر وقت میں تیرے ساتھ رہا،
اور تو آج یہ کہتا ہے؟ کہا ہاں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں، تیری روح نکلنے تک میں تیرے ساتھ، باقی روح نکل گئی، تو کون میں کون، بات ختم۔ یہ پریشان ہوا مرنے والا جو انتقال ہو رہا ہے آخری وقت میں، پریشان ہو رہا ہے، اور پریشان ہوتے ہوئے اس نے دوسرے بھائی کو بلایا، بیچ والے بھائی کو، منجلے بھائی کو، اور بلا کر کہتا ہے بھائی ایک کام ہے تیرا۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ زندگی تیرے ساتھ گزری، ایک چھت کے نیچے رہے، اور تجھے پتہ ہے میں نے تیرے لیے بہت محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور تیرے لیے پیسے کما کر لایا ہوں، تیرے کپڑے کا انتظام کیا، اور تیرے ساتھ رہا، تیرے کھانے پینے کا انتظام کیا، سب کچھ تیرے لیے کیا، آج ایک کام ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا میں جب مر جاؤں اور قبر میں مجھے اتارے تو تو بھی اندر ساتھ رہنے کے لیے اتر جانا۔ تو یہ دوسرے نمبر والا بھی کہتا ہے نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکے گا۔ ہاں پہلے والے کے مقابلے میں یہ ذرا کچھ اچھائی دکھا رہا ہے کہ یہ دوسرا بھائی یہ کہتا ہے کہ میں ایک کام کر سکتا ہوں کہ تیرا جب انتقال ہو جائے تو تیرے کپڑے اتارنے میں مدد کر سکتا ہوں، تختے پر لٹانے میں تیری مدد کر سکتا ہوں، پانی ڈالنے میں، گرم کرنے میں مدد کر سکتا ہوں، نہلا سکتا ہوں، اور نہلانے کے بعد ہم تیرے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، قبر تک پہنچا دیں گے، قبر میں اتارنے کے لیے بھی اتریں گے، لیکن پھر باہر، اندر نہیں رہیں گے، باہر آ جائیں گے، تو اکیلا اندر رہے گا۔ تو وہ پھر اصرار کرتا ہے کہ عجیب آدمی ہو کہ میں نے تمہارے لیے محنت کی، کوشش کی، اور آج کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ کہا حقیقی بات ہے، ساتھ نہیں دیں گے، قبر میں نہیں آئیں گے، قبر میں تو تجھے اکیلے رہنا ہے۔ یہ پریشان ہوا اور تیسرے بھائی کو بلایا، چھوٹے والے کو، کہا دیکھ بھائی تو میرا چھوٹا بھائی ہے، میں تیرے ساتھ رہا ہوں لیکن کم رہا ہوں، میں نے پہلے والے کو بہت ساتھ دیا تھا، وہ آج منع کر رہا ہے، دوسرے والے کو بھی بہت ساتھ دیا تھا، وہ آج دور بھاگ رہا ہے، میں مانتا ہوں تو میرا چھوٹا بھائی ہے، میں نے تجھے کوئی ساتھ نہیں دیا، تیرے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا، تیرے لیے پیسے نہیں کمائے، اور تیرے لیے میں نے کوئی محنت نہیں کی، بہت کم محنت کی ہے، لیکن ایک درخواست ہے۔ کہا کیا درخواست؟ کہا میں جب مر جاؤں اور قبر میں اتارا جائے تو ساتھ رہنے کے لیے آئے گا میرے ساتھ؟ تو چھوٹا والا کہتا ہے کیا آؤں گا، تیرے ساتھ رہوں گا، اور اندر بھی اتروں گا، اور تیرے ساتھ ہی رہوں گا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا پتا ہے یہ تین بھائی کون ہیں؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ کون ہے تین بھائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑا بھائی ہے جو یہ کہتا ہے تیری روح نکلنے تک میں تیرے ساتھ ہوں، روح نکلی کہ تیرا میرا رشتہ ختم، یہ انسان کی مال اور دولت ہے، مال اور دولت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ صدقہ کرے۔ کب صدقہ کرے؟ جبکہ انت صحیح شحیح تخشى الفقر تأمل الغنى۔ حضور نے کتنی بڑھیا بات ارشاد فرمائی، فرمایا اس وقت میں صدقہ کرو جبکہ تم تندرست ہو، انت صحیح تندرست ہو، شحیح مال کی لالچ ہو، ختم ہو جانے کا خطرہ ہو، اس وقت میں خرچ کرو، تخشى الفقر تمہیں یہ ڈر ہو کہ میں دے دوں گا تو مال خرچ ہو جائے گا، تأمل الغنى مالداری کو چاہتے ہو کہ پیسہ میرے پاس رہے، ایسے وقت میں صدقہ ادا کرو، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ روح نکل رہی ہوگی اور تو بول رہا ہوگا اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو۔ حضور فرماتے ہیں اب کیا کہتا ہے تو اتنا فلاں کو دے دو، اب تو تیرا مال رہا ہی نہیں، وہ تو فلاں کا ہی ہو گیا، تیری روح نکلی کہ اب میراث بن جائے گا، وہ تیرا مال ہی نہیں رہے گا، اب تو وہ تقسیم ہو جائے گا، اب تیرا نہیں رہا۔ تو روح نکلنے پر مال کا رشتہ ختم تعلق۔ یہ مال بھی ایک عجیب چیز ہے، اس کی وجہ سے آدمی میں بہت اکڑ پیدا ہوتی ہے، بہت ہری سوجتی ہے۔ کھیت بکنے کے بعد ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ مثال سے سمجھایا کرتے تھے کہ کسی کا کھیت بک جائے اور کچھ پیسے آ جائے، دیہات میں کوئی آدمی رہتا ہو بڑا بوڑھا، اور دیہاتی لوگوں میں خاص قسم کا ایک اکڑ ہوتا ہے، حضرت فرماتے تھے کہ بیڑی پینے کا اسٹائل بھی بدل جاتا ہے پیسوں کے آنے کے بعد۔
پیسے آنے سے پہلے یہاں بیڑی رکھ کے پیتا تھا، پیسے آنے کے بعد جگہ بدل دیتا ہے، آخری انگلی میں لے جاتا ہے، اور دھواں سامنے سے نکالتا تھا اب سائڈ سے نکالے گا۔ حضرت کی بات بڑھیا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیسے میں اکڑ بہت ہے، ہری ہری سوچتی ہے پیسے کے آنے کے بعد، اور اکڑ پھون پیدا ہوتی ہے۔ مال ہی کے ذریعے سے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اور مال ہی کے ذریعے سے آدمی دنیا میں بولتا ہے جو ہی لے سو، لڑائی ہو مال ہو تو دیکھ لیں گے، کیس کر دیں گے، پٹوا دیں گے پولیس کے پاس، پولیس کو بلا لیں گے، فلاں آدمی کو بلا لیں گے، فلاں جگہ پیسے دے کر کام بنوا لیں گے۔ اور کسی کے بچے زیادہ ہو تو اس پر بھی فخر کرتا ہے، اپنے بچے دیکھ لیں گے، جوان ہیں ہمارے بچے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ جس منظر کو قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں کہ تو دنیا میں مال پہ غرور کرتا ہے، اولاد پہ غرور کرتا ہے، قیامت میں یوم لا ینفع مال ولا بنون، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن نہ تیرا مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر کوئی دوسرے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، اپنی پرواہ ہوگی۔ تو مال ایک ایسی چیز ہے جو انتقال تک یہ نام ہے کہ یہ فلاں کا ہے، انتقال تک، انتقال ہو گیا نام بولا بھی جائے گا تو ساتھ میں مرحوم بولا جائے گا، مرحوم فلاں کا مکان ہے، اب اس کا بچہ وہاں رہتا ہے، اب اس کا بیٹا وہاں رہتا ہے۔ یہ دنیا دار فانی ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، اور یہی سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاد چلے گا بنجارا، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، سب یہاں کا یہاں، درا کا درا رہ جائے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے اوپر اعتماد نہ کرے، بھروسہ۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں وہ روایت موجود ہے کہ تیرے پاس جتنا مال ہے، حضور فرماتے ہیں تیرے پاس جتنا مال ہے اس سے زیادہ اعتماد تجھے اس مال پر ہونا چاہیے جو اللہ کے پاس ہے۔ اپنے مال پر بھروسہ مت کر، اللہ کے پاس جو ہے اس پر بھروسہ کر۔ ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اللہ کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہونے والا ہے۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے، اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ کے پاس کبھی کوئی چیز فنا نہیں ہونے والی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے بھائی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں یہ اس کا مال ہے جو کہتا ہے نہیں، ہمیشہ ہم تیرے ساتھ نہیں ہیں، ہمیشہ نہیں، قبر تو تیری جان نکل جائے گی، ہم تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے، تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور پھر کفن لانے کے لیے بھی تیرے رشتہ دار دوڑیں گے، وہ ہم نہیں جائیں گے۔ قبر کھودنے کے لیے بھی تیرے رشتہ دار انتظام کریں، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو انتقال تیرا ہوا، بات ختم۔ کس مال پر ہم بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں؟ یہ مال تو وفاداری نہیں نبھانے والا ہے، یہ تو الگ ہو جانے والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پہلا بھائی جو کہتا ہے تیرا انتقال ہوگا اور ہم الگ، یہ انسان کا اپنا مال ہے۔ نمبر دو، جو بھائی یہ کہتا ہے کہ تیرے کفن پہنانے میں شرکت کر سکتا ہوں، نہلانے میں شرکت کر سکتا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ قبر تک پہنچانے میں شرکت کر سکتا ہوں، قبر میں اتارنے کے بعد میں بھی واپس نکل آؤں گا، یہ انسان کی اولاد ہے اور گھر تک رہنے والی انسان کی بیوی ہے، انسان کی بیوی ہے۔ بیوی کے لیے میاں، میاں کے لیے بیوی، یہ گھر تک ساتھ دے سکتے ہیں، شوہر ہے تو قبرستان جا سکتا ہے، میاں بیوی یا آل اولاد یہ وہ لوگ ہیں جو قبر تک جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی تعاون نہیں کر سکتے۔ یہ انسان کا دوسرا بھائی، ہم جس کے لیے اپنی جان کھپا رہے ہیں، اپنی زندگی گلا رہے ہیں، دھوپ میں کھڑا ہے ایک آدمی اور سنترے بیچ رہا ہے اور پسینہ ٹپک رہا ہے، اور کوئی آ کر کہے کیوں یہ سب کر رہا ہے؟ کہا اس میں کچھ کماؤں گا تو شام میں بچوں کا پیٹ بھروں گا۔ وہ اولاد قبر میں نہیں آئے گی،
وہ دنیا میں ساتھ چھوڑ دے گی، جاؤ، لیکن ایک کام ضرور کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اولاد کام آتی رہے، اس کے لیے ہم اولاد کو علم دین سپرد کر کے جائیں۔ او ولد صالح یدعو لہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بچہ چھوڑ کر جائے جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہے، تو یہ اولاد صدقہ جاریہ بنے گی، دعا ہوتی رہے گی، ایصال ثواب ہوتا رہے گا، پڑھ کر بخشا جاتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو دیندار بنا کر جائیں، دنیا سے دین سکھا کر جائیں جو کام آنے والی چیز، ورنہ قبر میں ساتھ نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ دنیا ہے اور ساتھ چھوڑ دے گی قبر تک، قبر کے اندر کوئی نہیں، قبر سے نکل لیا جائے گا۔ بہت ٹوٹ کر لپٹ کر رونے والا بچہ گھر میں جانے کے بعد باپ کے جسم سے لپٹ جانے والا بچہ قبر کے اندر اترے گا، اور اتر کر اخیر میں جب باپ کو درست کر دیا جائے گا اس کی باڈی کو، لوگ کہیں گے ہاتھ پکڑ کے باہر آ جاؤ، ہاتھ پکڑ کے باہر آ جاؤ، اور وہ کسی کو اپنا ہاتھ دے گا اور اس کو پکڑ کے باہر نکال لیا۔ اب کسی کو اندر رہنے کی اجازت نہیں، اب اس کی دنیا بدل گئی، اب دنیا بدل گئی، اب یہ دنیا میں نہیں، اب جس دنیا میں وہ چلا گیا اس کا نام عالم برزخ ہے، قبر کا عالم۔ اب اس کے اوپر تختے رکھے جا رہے ہیں، مٹی ڈالی جا رہی ہے، دنیا کا نظام اس کے بدل گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دوسرا بندہ ہے کہ جو ساتھ میں نہیں جا سکتا، قبر میں نہیں اتر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا بھائی جس نے کہا کہ میں قبر میں اتروں گا اور تیرے ساتھ رہوں گا، یہ میرے اور آپ کے اچھے اعمال ہیں، یہ اعمال ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قبر میں تمہارے ساتھ رہیں گے۔ قبر میں قرآن کی تلاوت رہے گی، قبر میں روزہ رہے گا، قبر میں صدقات رہیں گے، قبر میں نماز رہے گی، یہ ساری چیزیں ساتھ رہے گی۔ یہ اعمال ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں آنے والے ہیں، اور انسان کا تعاون، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کا تعاون کریں گے، عذاب کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ سورہ تبارک رات میں پڑھا کرو، عذاب قبر سے بچائے گی، قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ یہ اچھا عمل ہے جو آدمی کو قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو دنیا تو یہیں رہ جانے والی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، زمین پر جو کچھ ہے ہم اس کو چٹیل میدان کر دیں گے، ختم ہو جانے والا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ ایک ایک آدمی جا رہا ہے، دیکھو قیامت آنے والی ہے اور آئے گی، یقین ہے ہمارا، ایمان ہے، دنیا فنا ہو جائے گی۔ آج ہی میں نے بچوں کو سبق میں ایک بات بتلائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آئے گی، بڑی قیامت جس میں سب فنا ہو جائے گی، لیکن جو مرتا ہے اس کی تو قیامت موت ہی سے شروع ہو جائے گی، جہاں روح نکلی کہ قیامت اس کی شروع۔ حضور فرماتے ہیں من مات فقد قامت قیامتہ، جس کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت تو شروع ہو چکی۔ اس لیے بھائی روح نکل گئی، قبر میں دفن، اب سوال جواب، یہ قیامت ہی ہے، اور سوال جواب صحیح ہو گئے تو کامیابی، نہ صحیح ملے تو ناکامی، یہ قیامت ہی ہے۔ اس لیے اس کی تیاری کرنا ہے ہمیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کو پہچاننا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے منظر سے اور اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کے منظر سے کتنا ڈرتے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک چڑیا کو اڑتے ہوئے دیکھا، درخت کی ڈالی سے اڑی دوسری طرف گئی۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا ایھا الطائر، اے پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے، کتنا اچھا ہے تو پرندہ، یہاں سے اڑا وہاں گیا، ایک دن تیرا انتقال ہو جائے گا، تو مر جائے گا، تجھے آخرت میں حساب کتاب نہیں دینا ہے، مجھے حساب کتاب دینا ہے۔ حضرت ابو بکر آگے کہتے ہیں کاش میں انسان نہ بنا ہوتا، اللہ نے درخت کی ٹہنی مجھے بنا دیا ہوتا، اونٹ اس کو چبا لیتا اور نتیجتاً مینگنی بن کر، پاخانہ بن کر میں نکل جاتا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، حضرت ابو بکر کہتے ہیں کاش مجھے مسلمان کے گھر کا بکرا اللہ نے بنا دیا ہوتا، جسے کھلایا جاتا، پلایا جاتا، موٹا کیا جاتا،
فربا کیا جاتا اور موٹا ہونے کے بعد اس کو ذبح کر دیا جاتا، بوٹیاں بنائی جاتی، کھانے کے لیے اس کو آگ پر پکایا جاتا، کھانے والے کھاتے، نتیجتاً پاخانہ بن کر نکل جاتا، دنیا میں معاملہ ختم ہو جاتا، اللہ کے یہاں حساب نہ دینا پڑتا۔ وہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے اللہ کے یہاں حساب دینا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت میں ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا ہے، یہاں سے سب ختم ہو جائے گا اور ختم ہو کر اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں ہے، اور پہچانا نہیں ہے اس لیے ڈر بھی نہیں۔ اللہ کا ڈر اس لیے نہیں کہ ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی روزانہ اپنی گائے لے کر چرانے کے لیے جاتا تھا، گائے دور تک جاتا تھا چرانے کے لیے، اور شام کو چرانے کے بعد جب لوٹتا تھا اپنے گھر پر آتا تھا، دودھ دوہتا تھا، اپنی بیوی کو دیتا تھا اور اس کا استعمال کرتا تھا، پھر مغرب کے بعد کے وقت میں باہر جاتا تھا، گائے کے پاس بیٹھتا تھا، اس کو پیار کرتا، چمکارتا تھا اور ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا تھا، گائے تو کتنی اچھی ہے، کتنی پیاری ہے، تو دودھ دیتی ہے، میرے بچوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، میری بیوی کی ضرورت پوری ہوتی ہے، ہم اس کو کام میں لاتے ہیں، زیادہ ہوتا ہے بیچتے ہیں، پیسے کام میں آتے ہیں، اناج ملتا ہے اس کے ذریعے سے، وغیرہ وغیرہ، تو کتنی پیاری۔ روزانہ کا اس کا معمول تھا۔ ایک دن گائے کچھ بدک گئی اور رسی کھول کر بھاگ گئی، چلی گئی، اور شیر کہیں سے گھومتے گھومتے گائے کی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب یہ تو روزانہ رات میں نکلتا تھا گائے کو تعریف کرنے کے لیے، آج بھی نکلا، اور اس کو نہیں پتا ہے کہ گائے کہیں چلی گئی ہے اور اس کی جگہ پر شیر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ یہ شیر کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، گائے تو کتنی اچھی ہے، کتنی پیاری ہے، کتنی اچھی ہے، دودھ دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ جب اس بات کو بیان کرتے ہیں تو بیان کرتے ہوئے آگے ذکر فرماتے ہیں کہ بتاؤ، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ جس پر میں ہاتھ پھیر رہا ہوں وہ گائے نہیں ہے بلکہ شیر ہے، تو کیا وہ وہاں بیٹھے گا؟ ایک لمحے کے لیے نہیں ٹھہرے گا، اوسان خطا ہو جائیں گے اس کے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ وہ جس کے ساتھ بیٹھا ہے وہ شیر ہے، ڈر جائے گا، اور ہو سکتا ہے پتا پانی ہو جائے اس کا، زندگی اس کی ختم ہو جائے۔ حضرت علامہ روم فرماتے ہیں، جیسے اس آدمی کو ڈر نہیں لگتا ہے، اس وجہ سے ڈر نہیں لگتا ہے کہ اس نے پہچانا نہیں ہے کہ جس پر میں ہاتھ پھیر رہا ہوں وہ کون ہے، ایسے ہی اللہ کو ہم جب پہچان لیں گے اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے گا۔ اب تک ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اس لیے اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے، کسی گناہ کو یاد کر کے، میں نے آج ہی بچوں کو ایک بات سنائی، آپ کے سامنے بھی ذکر کرتا ہوں، اللہ کرے کہ مجھے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے، کہ بہت پلان ہم لوگ تیار کرتے ہیں، بہت باتیں ہماری زندگی میں ہوتی ہے کہ بھئی آج یہ کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے، پرسوں فلاں کرنا ہے، فلاں سے ملنا ہے، فلاں کے ساتھ بات کرنا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر روز کا پلان ہوتا ہے۔ کبھی سوچتا ہوں کہ کیا زندگی میں کوئی ایسا پلان، ایسا کوئی تصور، ایسا کوئی خیال، ایسی کوئی بات دل میں آئی کہ جس دن مجھے قبر میں رکھ دیا جائے گا اس دن میرا کیا بنے گا، کیا بنے گا جب اندر مجھے اتارا جائے گا اور تختے اس کے اوپر رکھ دیے جائیں گے، مٹی دھڑا دھڑ اس کے اوپر ڈالی جائے گی، منکر نکیر حاضر ہو جائیں گے، مجھے بٹھا دیں گے، سوال پوچھیں گے، میں جواب دے پاؤں گا نہیں جواب دے پاؤں گا، اور کبھی میں نے فلاں جگہ بیٹھ کر فلاں کے خلاف یہ سازش کی تھی، اگر اس کے بارے میں مجھے پوچھ لیا گیا، فلاں کی غیبت کی ہے، اگر اس کے بارے میں مجھے پوچھ لیا گیا، فلاں کے خلاف میں نے سازش کی ہے، اگر سوال کر لیا گیا، میں کیا جواب دوں گا؟ کیا کبھی کوئی یہ خیال دل میں آیا ہمارے؟ اور اگر آیا ہے تو اللہ کرے کہ اللہ اپنا ڈر ہمیں نصیب فرمائے، اگر نہیں آیا ہے تو بہت فکر کی بات ہے کہ ایسے خیالات ہمارے دل میں کیوں نہیں آتے ہیں، ایسی فکر ہمارے دل میں کیوں دامنگیر نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا فنا ہونے کے لیے بنائی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہاں عبرت لینا ہے، یہ جگہ جی لگانے کے لیے نہیں ہے، یہاں تو بڑے بڑے آئے چلے گئے،
فرعون جیسا خدائی کا دعویٰ کرنے والا فنا ہو گیا، شداد جیسا جنت بنانے والا ویران ہو گیا، ختم ہو گیا، ابو جہل جیسا آدمی ختم ہو گیا، ابو لہب جیسا خوبصورت آدمی چلا گیا۔ یہ دنیا ہے، موت نہ کسی کی خوبصورتی دیکھتی ہے نہ کسی کی مالداری دیکھتی ہے، کچھ نہیں دیکھتا ہے، موت کچھ نہیں دیکھتی۔ وقت آ جائے گا، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، لہٰذا دل اپنا دنیا میں مت لگاؤ بلکہ دنیا بنانے والے کے اندر لگاؤ، جیسے اصحاب کہف نے لگایا۔ دنیا ان کے سامنے تھی، حالات تھے ان کے سامنے، کیا حالات تھے وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور انہوں نے کیا فکر کی۔ دنیا کے پیچھے نہیں لگے بلکہ اس فکر میں لگے کہ ہمارا ایمان کیسے بچ جائے، کس طرح بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ذکر کر رہے ہیں آگے، اور اس میں خاص طور پر ابتدا اس طرح کر رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی میں نے اخیر میں یہ بات کہی تھی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہف کا واقعہ بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی ہے، واقعتاً اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں ایسی تو لاکھوں نشانیاں ہیں ہماری قدرت کی، ایسا مت سمجھو کہ صرف یہی ایک واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، ہزاروں لاکھوں نشانیاں ہیں جو کائنات میں بکھری پڑی ہے اور جو ہماری قدرت کی شاہکار اور قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ قرآن سے شغف نصیب فرمائے، محبت عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا فانی ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی یہاں ہمیشہ نہیں رہا ہے، ہر کوئی چل بسا ہے، ہم بھی ایک دن چل بسیں گے۔ بہت سوں کو ہماری آنکھوں نے دیکھا جو ہمارے درمیان رہتے تھے، آج وہ نہیں ہیں، وہ چل بسے۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، ریلوے اسٹیشن پر کبھی بیٹھے بیٹھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بھیڑ ہوتی ہے اور اتنا شور بکور ہوتا ہے کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دے کسی کی، اتنے میں اچانک بھیڑ کم ہو جاتی ہے۔ کیوں بھیڑ کم ہوئی بھائی؟ پتہ چلا ٹرین آ گئی ان کی، چلے گئے۔ اب جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کی ٹرین ابھی آنے والی ہے، ابھی آئی نہیں ہے، آئے گی، یہ لوگ بھی سوار ہوں گے، چلے جائیں گے، پھر دوسرے لوگ آئیں گے، دوسری ٹرین میں جائیں گے۔ جو لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، موت کی ٹرین ان کی آ چکی تھی، ہم ابھی پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں، ہماری ٹرین آنے کی تیاری میں ہے اور کسی وقت آ سکتی ہے، اعلان ہو سکتا ہے، ہم اس کی تیاری کریں، ہم اس کی تیاری کریں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔